کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز تھی۔ وہ بڑی عبادت گزار تھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کی ایک دن اس کا نیک اور خدا پرست شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے ایک دل عورت نے اس لڑکے کی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ وہ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا اور انہیں خیرات و صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کی ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی میں ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، احسار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں میں ہونے لگی۔ وہ پھر راستہ بھٹک گیا۔ اس نے شہر میں کچھ بد کردار لوگوں سے دوستی کر لی اور ان کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت اور دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی، کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا آتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اس اسنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہونے لگی اور وہ اس کا اس قدر اسیر ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر میں جا کر مزدوری کرنے لگی۔ جب بیٹا گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے آواز کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی شخص اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کی کسی بچی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مسئلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نے ایک دل عورت کی بے نائی بھی جواب دے گئی۔ جب اس لڑکے نے اپنے تمام مال و دولت اس خواہش عورت پر لٹا دیا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت تب تک باقی رہے گی جب تک تو اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ، کہ میں تمہیں تب محبت کروں گی جب تم اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت فرشتہ تھا آج بائی نفس کی خاطر شیطان سے بدتر ہو گیا اور اس نے فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصے دراز کے بعد جب وہ بدنصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگا لیا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، رشتوں نے دھائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بد کرداروں کا یار بد کردار جب خواہش عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ لڑکا ایک دم سے گر گیا اور مر گیا۔ دل اس خواہش عورت کے کمرے میں پڑی ایک چھری پر پڑا، ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے یہ آواز نکلی کہ بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت اور ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں، توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو۔ اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنے کو نہ پڑے، رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہیں فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ہر وقت کو راضی رکھنے اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین۔